بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 117۔ وہ 4000 سال پرانا قصہ، وہ جس کا ذکر قدیم مقدس کتابوں میں ملتا ہے، وہ اس پہاڑ پہ پیش آیا تھا، بالکل اسی پہاڑ پہ جب ہم سب کے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس آگ میں جو جلا دیتی ہے، جو راکھ کر دیتی ہے، مگر وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی، نرم گلابوں کی طرح۔ لیکن پھر ہر کسی کے پاس قلب سلیم تو نہیں ہوتا نا، اور جانے اس سلیم دل کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو کتنا چلنا پڑے، یہاں تک کہ آگ اس پہ اثر کرنا چھوڑ دے۔ ہاں، تپش اثر کرنا چھوڑ دیا کرتی ہے جب جل جل کر انسان کندن بن جاتا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو عبایا میں گرمی نہیں لگتی، اور حجابی لڑکی حیران ہوتی ہے کہ گرمی، کون سی گرمی؟ اس نے بے اختیار اپنے بازو کے اوپری حصے کو چھوا جہاں داغ تھے۔ 3 حرف آج بھی ویسے ہی تھے، WHO۔ وہ کون تھی؟ ہاں، بہت گنہگار، بہت غلطیاں کرنے والی ہی سہی، بہت نافرمان قسم کی مسلمان ہی سہی، مگر سامنے اس پہاڑ پہ نقش تاریخ سے ایک امت ہونے کا رشتہ تو تھا ہی۔ اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کو خون کے ابلتے جوش بازو پہ کھڑے ہوتے رونگٹوں اور فرتے جذبات سے بہکتی آنکھوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ مگر اس کا سحر ابھی تک قائم تھا۔ جہان بتا رہا تھا کہ نمرود داغ پہ نمرود کے بڑے بڑے مجسمے بنے ہیں جن کے سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ جو سر جھکتے نہیں وہ اسی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک گیس اسٹیشن پہ رکے تو جہان نے کہا کہ وہ ادھر موجود اسٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے۔ اسٹور میں آ کر وہ پرفیوم والے ریک کی طرف چلا گیا۔ وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹکس الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ کاجل اسٹک کی ٹوکری سے جیسے ہی اس نے ایک کاجل اٹھایا، ایک یاد جھم سے آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حیا سب سے اچھا اور اعلیٰ میک اپ برانڈ کون سا ہے؟ ہاں، ڈی جے سیلز گرل کی طرف مڑی۔ ایک میک اپ کا کاجل دکھا دیجیے۔ خوبصورت ڈبی، جدید انداز، ڈی جے کی آنکھوں میں ستائش بھری۔ کتنے کا ہے؟ اس نے الٹ پلٹ کر ڈبی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک 800 روپے کا۔ ڈی جے نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کو دیکھا اور پھر سیلز گرل کو۔ دکھائیں بھائی، وہی اپنا 35 روپے والا ہاشمی کاجل۔ وہ کاجل لیے بغیر کہ اب پاکستان جا کر ہی لے گی۔ اتنا چھوٹا سا اسٹور ہے، تمہیں کیسے پتا کہ اتنا مہنگا پرفیوم جو لے رہے ہو؟ جہان نے بقایا پیسے واپس پکڑتے ہوئے مڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ دیکھو یہ کتنا فائن اور برابر اسپرے ہوا ہے۔ دیکھو یہ نوزل کتنا پتلا ہے، اور اوریجنل پرفیوم کا ہمیشہ پتلا ہی ہوتا ہے۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس آدمی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ جب وہ
سوچنے لگی کہ کیسے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اس چیز کو ٹھپ کر کے نہیں بیٹھ جاتا ہوگا بلکہ اس کا حل ڈھونڈتا ہوگا۔ مرحبا، معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلا، ورنہ انہوں نے کھلے اسکرٹ اور لمبے بلاؤز کے اوپر اسکارف سے نقاب لے رکھا تھا۔ مرحبا، ساتھ ہی جہان نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی تھیں۔ حیا نے ذرا جھک کر جہان کو دیکھا، پھر ان خاتون کو سر کے اسبات سے سلام کا جواب دیا۔ چھوٹا سا صحن، آگے کمرے کا دروازہ تھا، برآمدہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے اور چوکھٹ پہ جہان جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ اوہو، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے خاتون کے ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ میری بیوی ہے حیا۔ وہ اب جوتے پیروں سے نکال رہا تھا۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، یہاں اور کوئی نہیں ہے، اتار دو۔ حیا کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ اللہ اللہ، یہ تمہیں وہ حد ہے جہان نے بتایا ہی نہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، وہ واقعی خوشی سے بولی تھیں۔ مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹیں۔ انہوں نے جہان کو دیکھا اور جہان نے حیا کو۔ اوہو، اللہ مغفرت کرے، اسے پچھتاوا ہوا۔ پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولیں، اور آپ کی ایک جیٹھانی بھی تھی نا، فریہ، جہان کو بہت پسند تھیں۔ وہ بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ ہاں، تم بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی اپنائیت پہ ان کی پھیکی پڑی مسکراہٹ دوبارہ زندہ ہوئی۔ تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا، اتنے گھنٹے ہو گئے سفر میں، ایک دفعہ ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولتی جا رہی تھی۔ جہان نے زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید، یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں۔ اوکے، میں چپ ہوں۔ تم مریم خانم کے لیے لائے ہو پرفیوم؟ ہاں، ان کو خوشبو پسند ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا تو وہ ضرور استعمال کریں گی۔ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، ترک لسی تھی اور بوریک سموسے یا کچوری کی ہی ایک جدید شکل تھی۔ جہان بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے، تم آرام کر لو۔ جی، وہ ہاں میں سر ہلاتا، رومال سے ہاتھ صاف کرتا اور حیا کو ایک نظر جیسے کہہ رہا ہو میں ذرا آرام کر لوں۔ لائیں، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی۔ کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوں گی۔ نہیں، اصل میں تو سوتی آئی ہوں، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ بیٹھ کر، اب لیٹنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ جب کچن سمٹ لیا تو پھر وہ دونوں کمرے میں آ بیٹھیں۔ کبھی کبھی آتا ہے وہ بھی، پچھلے 3 سال سے جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگتا جیسے وہ نہیں جانتی کہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، وہ مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھیں۔ جہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا؟
میرا مطلب ہے نا؟ ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ ان کے ساتھ پہلے وہ تکلیف میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ رات میں اس نے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ جہان، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ تو انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کے وسط میں رکھتے ہوئے کہا، پھر خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی مزے سے پوچھنے لگی، کھلے بال سمیٹ کر کندھے پہ ایک طرف ڈالے، لمبی جامنی قمیض کے اوپر شانوں پہ ٹھک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے، وہ اس گھر کے ساتھ بہت مانوس سی لگ رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا اور منہ آدھا کھولے ہکا بکا سن رہی تھی، جبکہ سعادت مند لڑکے نے اسی سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا، بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی طبیعت بہت اچھی تھی۔ یہ ساری باتیں بالکل ابھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا۔ جہان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ بیٹھو بیٹھو، وہ ہاتھ اٹھا کر روکتا اجلاس سے آگے آیا، کرسی کی سائیڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ اپنے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے اس نے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر وہ اب کچھ سیریز نکال کر الٹ پلٹ کرنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھتی گئی۔ ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی، چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، لیپ ٹاپ کو اٹھا کر بیگ میں رکھا اور پھر ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جہان کو دیکھ رہی تھی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کر بند کرتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ صبح اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے۔ مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں سعادت مند بیٹی کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھرری سے باہر دیکھا۔ 24 گھنٹے بعد وہ کیلس کے بارڈر پہ ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح کا سنہری دودھیا پن کیلس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی اس واحد کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اچانک دروازے کے کی ہول سے کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں سے یوں دھکیلا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم سے کم سنائی دے۔ ابھی آدھا کھلا تھا۔ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پہ پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کے خیال سے آہستہ آہستہ کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کے دروازہ بند کر لیا۔ جہان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا اور تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔
کیا خانم آئی تھیں؟ ہاں، ناشتہ دے گئی تھیں۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا۔ ناشتہ لائی تھیں؟ ہاں، اور میرا؟ اس نے ایک شرٹ اور تولیہ نکال کر کندھے پہ ڈالتے ہوئے پوچھا، وہ جو کسی اور جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے ہی لگا تھا۔ تم نے میرا بھی ناشتہ کھا لیا؟ ہاں، اس نے آرام سے سر ہلایا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ٹیک لگائے وہ مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جہان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتی ہیں۔ یہ تمہارے دادا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کی بات پہ جہان نے افسوس سے ذرا سا سر جھٹکا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹس میں سے دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ کچھ نکال کر لا دو میرے لیے۔ اللہ اللہ، جہان کل کو وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا کبھی بغیر پوچھے کوئی چیز نہیں لیتا ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں بغیر پوچھے لوں؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ لو؟ جی نہیں، جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو۔ یہ مسکراہٹ، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کر جہان کا بوریک دیکھا اور اسے دوبارہ ڈھکا اور پھر سامنے میز پہ رکھا، پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد جب جہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے صحن میں آئیں تو وہ بھی اپنا عبایا اور اسکارف لے کر ادھر ہی آ گئیں۔ یہ اسکارف نہیں اوڑھتی تھی اور بھلے عبایا سے کپڑے نہ نظر آئیں مگر پھر بھی استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر ہی اسکارف لیتی تھیں۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا ہے۔ اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں پڑا۔ تم شیمپو ڈال لو اور وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ آنٹی ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو، انہوں نے دوران مصروفیت پوچھا۔ جہان کہتا ہے کہ قرآن میں پہلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، قرآن بذات خود پہلی نہیں ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو قرآن خود بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن میں بہت ساری پہلیاں ہیں مگر آنٹی قرآن تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہلی ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب مشین کا ٹائم لگا رہی تھی۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسر بنا کر اتارا ہے لیکن آسان نہیں۔ یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسیر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو۔ مگر آنٹی، آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ الجھی۔ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا دے دینا، اور یسیر کا مطلب ہے کہ کسی کو انڈے، میدا، گھی، چینی وغیرہ اور کیک کی ریسیپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔
سب اس کے ہاتھ میں ہوگا، مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی عبایا کو بھگوئے ہوئے بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا عبایا اور اسکارف نکالا اور صحن کے کونے میں لگے سنک پہ لے آئی۔ آنٹی کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ بیچتی وہ اس کو جھانک نکال رہی تھی۔ پانی آواز کے ساتھ نیچے گر رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کھڑے کپڑا بھیج بھیج کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ جھاگ اب ذرا کم ہوتے جا رہے تھے، یعنی اس کی آنٹی کی طرف پش تھی، وہ ان کو صرف آواز سن سکتی تھی۔ یعنی کہ وہ ہمیں بار بار دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ تو اچھا ہے نا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے ہاتھ میں ایک ٹھنڈا سا عبایا رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کو استری نہیں کیا تھا۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے۔ اس نے تار پہ عبایا پھیلایا۔ مگر وہ کوف تو دیتے ہیں نا، جیسے کہ یہ عبایا مجھے کوف دے رہا ہے۔ اس بات پر مریم خانم ذرا سے مسکرائیں اور ٹوکری سے ایک کلپ اٹھا کر عبایا کے اوپر لگا دیا۔ حیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی۔ اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑپھڑائے۔ دعا بھی ایک کلپ کی طرح سے ہوتی ہے، اور یہ گناہ اس لیے یوں پھڑپھڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا۔ زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کا سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کے اس پرانے زمانہ جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور برائی کی طرف دوبارہ نہ جائیں۔ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ بہر عائشی کی باتیں دہراتی تھی۔ عائشی جہان کی اور جہان مریم خانم کی۔ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے، اور یہ سننا اس نے ترکی آ کر ہی شروع کیا تھا۔ ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ خاموش تاریک رات۔ جہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے اسے دیکھا۔ کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جہان کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے چونک کر حیا کو دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تم واپس اس پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا، اس کا مالک اسے وہیں سے لے لے گا۔ اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکا۔ آر یو شیور تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری
اتنی بری عادت ہے کہ میں ایسے ہی مذاق میں کہتی ہوں۔ وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے جہان کی ہدایت کے مطابق عبایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسی نہ لگے، اور کیلس کی مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے کرتا، ترک فراق، ٹراؤزر اور سر پہ مریم خانم کی پھول دار سیاہ سفید اسکارف یوں لے رکھا تھا کہ اسکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کے دونوں تکونوں کی گرہ گردن کے پیچھے لگائی اور پھر ان کو کندھوں پہ سامنے ڈال دیا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں پہلے چلوں گا، جب وہ اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں اشارہ کرتے ہوئے، تب تم چلنا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ حیا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے واپس آگے دیکھا، جہاں وہ جا رہا تھا وہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پیچھے روشنی، آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔ جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی۔ اس نے پھر وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی، جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا ہے اسی لیے پہنی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے، آج وہاں چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے، پیر کا درد پھر سے ہونے لگا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب ایک کھلے میدان میں چل رہے تھے۔ وہ دیکھو، جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا۔ وہ تنے کی اوٹ سے دیکھنے لگی۔ بہت دور، کئی 100 میٹر دور سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں۔ اس کے اندر بڑھتا گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں، اور آواز سرگوشی کی مانند کیے، ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھا۔ لگتا تھا میجر احمد بول رہا ہے۔ حیا بھی اسی انداز میں تنے سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیگ ایک دوسرے سے مخالف سمت میں رکھ دیے تھے۔ اوپر بجلی زور سے چمکی، چاندنی لمحے بھر کو پھیلی، پھر سارے میں سیاہی اتر آئی۔ حیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کیا آج اسلام آباد میں بھی بادل ہوں گے؟ اس نے وقت کا حساب کرنا چاہا۔ یہاں 12:30 ہو رہے تھے تو ادھر 10:30 ہوں گے۔ اللہ اللہ حیا، یہ وہ آخری موقع ہے جب ایسی بات تمہیں سوچنی چاہیے، اس نے کہا۔ جہان تنے سے سر ٹکائے کلائی چہرے کے سامنے کیے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جہان، کیا یہ آخری طریقہ ہے شام جانے کا؟ میرے لیے ہاں، مگر پہلے تو تم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے، تو اب؟ میں نے بتایا تھا نا کہ میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اس دفعہ میں یہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا، سو اب اسی طرح جا سکتا ہوں۔ وہ بہت دھیمی آواز میں سمجھا رہا تھا۔ آج دونوں کا لڑنے کا موڈ نہیں تھا، مگر کیا تم جعلی پیپر ورک کر کے نہیں جا سکتے؟ میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا، میں ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ بدل تو سکتے ہو۔ وہ حیا سلیمان نہیں ہے جن سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملو۔ ہاں، بس جب کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو میری مثال کافی ہے۔ چند لمحے بیتے، خاموشی کے بوجھ زیتون کی شاخوں کو مزید بوجھل کر دیا تو وہ بولی۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے پہ دمک دیکھ سکتی تھی۔ بہت زیادہ اس نے بس 2 الفاظ کہے، جذبات سے بوجھل لفظ، مزید کہنا بیکار تھا۔ یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن کی آیات کے رموز پہ غور کروں، لفظوں میں چھپی
پہلیوں کو سلجھاؤں، ان کے نئے نئے مطلب آشکار کروں۔ کہتا ہے نا قرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ سن رہا تھا۔ پھر کب لکھو گی یہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی ضرور لکھوں گی، مگر پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلمیں بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے دگنا قلم اور روشنائی بھی دے دی جائے، تب بھی سارے قلم گھس جائیں گے، ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کے شجرہ مبارکہ کا حوالہ دینے بھی سمجھ کر بولا تھا۔ ابھی تو نہیں۔ آواز میں ذرا شرمندگی اتر آئی۔ بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھیں قرآن؟